السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں ہوں ارم زیبا۔ تو دوستوں آج میں آپ کو ایک بے انتہائی بہادر خاتون کا واقعہ سنانا چاہوں گی۔ تو دوستوں ہم سبھی لوگ فرعون کو تو جانتے ہی ہوں گے، ہے نا؟ تو آج میں آپ کو فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ تو جب آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تھے تو آپ نے ایک جگہ بہت ہی خوشگوار خوبصورت مہک محسوس کی۔ تو آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، What's that so beautiful smell؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خادمہ اور ان کے اولادوں کی قبر سے آ رہی خوشبو ہے۔ پھر آپ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان خاتون کا کیا قصہ ہے، Tell me the story۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ یعنی کہ جو فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا، اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم رب یعنی کہ میرے باپ کی بات کر رہی ہو؟ نعوذ باللہ۔ تو اس خادمہ نے جواب دیا، نہیں، میرا مطلب اللہ ہے، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ تو پھر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتا دوں گی۔ تو اس خادمہ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ لہٰذا فرعون کی بیٹی نے یہ سارے قصہ اپنے باپ کو بتلایا تو فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ اے عورت، کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ۔ بس پھر فرعون نے طیش میں آ کر ایک بہت بڑا برتن یعنی کہ ایک لارج کنٹینر منگوایا اور اس میں تیل یعنی کہ آئل ابالنا شروع کروایا۔ ہاٹ بوائلنگ آئل تھی، لائک اے سوئمنگ پول۔ اور فرعون نے کہا کہ اس خادمہ کے بچوں کو بھی لے کر آؤ، اور اس خادمہ کے بچوں کو دربار میں لایا گیا جہاں وہ بڑے سے دیگ میں تیل ابل رہا تھا۔ اور پھر فرعون نے کہا کہ اب اس ابلتے ہوئے تیل میں اس خادمہ کے بچوں کو ڈال دیا جائے۔ پھر ایک ایک کر کے اس خادمہ کے بچوں کو اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان معصوم بچوں کو ان کی ماں سے جدا کیا گیا ہوگا، جب انہیں گھسیٹتے ہوئے اس گرم تیل کے پاس لے جایا جا رہا ہوگا تو ان بچوں کی کیا حالت ہوگی، انہوں نے کتنی تڑپ کر اپنی ماں کو آواز دیا ہوگا، اور اس ماں کا دل کیسے تڑپ رہا ہوگا۔ اور اس بے رحم فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا، اور آخر میں جب اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کی باری آئی، جو بہت ہی معصوم تھا، جس سے اس خادمہ کو سب سے زیادہ محبت تھی، جب اس معصوم بچے کی باری آئی تو خادمہ کا دل تھوڑا سا نرم پڑنے لگا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی تو دیکھتی ہے کہ اللہ نے کیسے اس معصوم بچے سے بلوا دیا کہ صبر کریں ماں، آپ حق پر ہیں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا، کیپ گوئنگ مائی مدر۔ پھر اللہ نے اس خادمہ کو ہمت دی اور پھر اس کے معصوم سے بچے کو بھی لے جا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر جب اس خادمہ کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے فرعون، میری تجھ سے ایک
آخری درخواست ہے، ایک آخری ریکویسٹ ہے۔ تو فرعون نے کہا بول کیا درخواست ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا جب ہم سب مر جائیں تو تو ہماری ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں ایک ساتھ قبر میں دفن کر دینا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب قبر میں بھی ایک ساتھ ہو اور جنت میں بھی ہم سب ایک ساتھ ہو۔ اور پھر اس خادمہ کو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا and she ended up in جنہ۔ آپ ذرا دیکھیے اور ذرا سوچئے کہ وہ کتنی بہادر خاتون تھی کہ وہ آخری دم تک حق پر قائم رہی، وہ بھی کہاں؟ فرعون کے گھر میں، جو اپنے آپ کو ہی رب مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اس خاتون نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے یہ وہ مضبوط اور غیرت مند لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور آج ہمارا حال دیکھیے۔ یہ سب واقعات ہمارے لیے عبرت ہے تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو چیک کریں کہ کیا ہمارا عقیدہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے، اور کیا ہم بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو سبھی چیزیں ان کے مقابلے بہت ہی آسان ہو گئی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تب بھی کیا ہم لوگ اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اللہ ہم سبھی کو دین کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے سبھی مسلم فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ میسیجز پہنچے اور ان واقعات سے لوگوں کو عبرت ملے۔ تو ویڈیو کا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور سے دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سے لائک بھی کریں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا نئے ہوں تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ تو بس خوب دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔